انٹرویو لینے والے جتنے بھی ممبر ہوں آپ کی کیا پوزیشن ہونی چاہیے, چیزیں کیا ہونی چاہیے. ہم ابھی ایک چھوٹی سی پریکٹس کریں گے. آپ سے پہلے لائک جب آپ کی باری آئی تو آپ کی باری آنے سے پہلے جو ساتھ تھے ان کا جب انٹرویو ہو رہا تھا وہ پزل ہو گئے ہوئے, اس کو کوئی پرابلم ہو گئی, وہ کنفیوز تھا تو وہ چیئر ٹیڑھی ہو گئی. سمجھ آ رہی؟ فار ایگزامپل وہ چیئر یہاں آ گئی. آپ سے پہلے والے بندے کے ساتھ یہ وقوع ہو چکا ہے, لیکن چونکہ ایک کمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے تو اس ٹائم میں اتنا ٹائم نہیں تھا کہ چیئر کو سیدھا کروایا جاتا. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ سے پہلے جس بندے نے انٹرویو دیا اس بندے نے انٹرویو کے دورانیے میں وہ پزل ہو گیا, تو جب وہ پزل ہوا, وہ پریشان ہوا, تو اس پریشانی کی وجہ سے وہ چیئر بھی ٹیڑھی پھیڑھی چھوڑتا ہوا وہ باہر نکل گیا. اب جب آپ کی باری آئی تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کا نے جب 2 پیس اسٹچ کروانا ہے تو وہ 2 بٹن والا ہو اور اوپر والا بٹن بند ہو, نیچے والا کھلا ہو. یہ دیکھ رہے ہیں مجھے؟ اوپر والا بٹن بند ہوگا اور نیچے والا بٹن کھلا ہوگا. اس کے بعد آپ کو وہ کہا گیا کہ جی سر اب آپ کی باری ہے, یا بیل ہوئی, یا بتایا گیا کہ سر آپ جائیے. تو جب آپ نے جانا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو دروازہ کھولنے کا عمل ہے. تو دروازہ کھولنے کے عمل میں آپ ہلکا سا اس کو نوک کریں, ہلکا سا آپ نوک کریں, اور نوک کرتے ہوئے آپ کیا کریں گے میں آپ کو بتاتا ہوں. تھوڑا سا یہ یہاں سے جگہ دیجیے گا. لائک ہمیں یہ دروازہ نوک کرنا تھا تو آپ تھوڑا سا نوک کر لیں, یہ 3 دفعہ کافی. اس کے بعد آپ اس کو آرام سے کھولیں, اور کھولنے کے بعد سلائٹلی جس طرح سے آپ اس کو نیچے لے کے جاتے ہیں نا, واپسی پہ بھی اس کو اسی طریقے سے کر کے چھوڑ کے بند کریں گے تاکہ ٹک کی آواز نہ آئے. یہ آپ کے کانفیڈنس کو شو کرے گا. اگر آپ نے اس کے اوپر گرپ مضبوط رکھی تو کیا کرے گا؟ آپ کے کانفیڈنس. اور جو ہی آپ داخل ہوتے ہیں, داخل ہوتے ہی آپ نے اجازت لینی ہے, سر مے آئی کم ان. وہ کہتے ہیں یس پلیز, اب آپ اندر آ جائیں. جب آپ اندر آتے ہیں, لائک میں اس دروازے سے آ رہا تھا, سر مے آئی کم ان. السلام علیکم سر. پورے جسچر کے ساتھ جیسے آپ کے پرانے جاننے والے, اسمائل کے ساتھ, بے شک کسٹمر اسمائل کیوں نہ ہو, لیکن آپ نے یہ فیل کرنا ہے کہ یہ تینوں بندے میرے پرانے جاننے والے. ٹھیک ہے؟ السلام علیکم سر. یہاں کے کھڑے ہو جانا. وہ کہیں گے بیٹھیے, تھینک یو سر. چیئر آپ نے سینٹر والے بندے کے سامنے کر لینی ہے. اس چیئر کے ساتھ ہاتھ رکھنا یوں ہی, یہاں آ جائیں گے, اور بیٹھتے ہوئے ہاتھ آپ کا الٹیمیٹلی یہ دیکھ رہے ہیں آپ, اس پہ چلا جائے گا غیر محسوس انداز سے. دکھ بھی رہا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن آپ کے ہاتھ نے اس پہ رہنا ہے, لیفٹ ہینڈ میں. لیفٹ ہینڈ سے آپ نے یہ کیا کرنا ہے, اس کو کھولنا ہے. کھولنے کے بعد یہ آپ نے ہاتھ پہلے رکھا اور آپ آرام سے یہاں بیٹھ گئے. اور بیٹھتے ہوئے میں نے آپ کو 2 تصویریں دکھائی تو ان میں گیپ تھا. گیپ نہیں آنا چاہیے آپ کی کمر سے گیپ نہیں آنا چاہیے. آپ بے شک اس کے بعد یہاں سے اپنے آپ کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کرنا ہے تو کر لیں, اپنے ٹائی سیدھی کرنی ہے تو کر لیں, اور یہ ہو گیا. ٹھیک ہے؟ دونوں ہاتھ آپ کے اپنے بازو استعمال کرنے, اپنے ٹیبل یوز نہیں کرنا. لڑکیوں نے اپنا پرس اوپر نہیں رکھنا, پرس وہیں پہ نیچے رکھ دینا ہے, اور اس کے بعد آپ نے یہ بیٹھ جانا ہے. اس کے ہاتھ سے زیادہ اس ہاتھ نے موومنٹ لے لی نا تو یہ یہاں آ سکتا ہے, اس سے آگے آپ نہیں بڑھیں گے. ٹانگوں کو یہ نہیں کرنا, یہ غلط جسچر ہے. آپ کی یہ ٹانگیں یوں ہی رہیں گی, یا یہ یوں ہو سکتی ہیں, یا یہ یوں ہو سکتی ہیں, اس کے علاوہ نہیں. یہ ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, یہ اوپر نیچے یہ بھی ٹھیک ہے, اور یہ ٹھیک ہے. بس اس کے علاوہ آپ کے دونوں ہاتھ یہاں رہیں گے. پیچھے والوں کو نظر آ رہا ہے؟ یہ دونوں ہاتھ یہاں رہیں گے, اور آپ کی کمر فل ٹائم دیکھ لیں کہ میں پیچھے ٹچ کر کے بیٹھا ہوں تسلی سے. اس کے بعد آپ یہ بیٹھے ہوئے ہاتھ آپ کے یہاں پہ, ان ہاتھوں کو زیادہ آپ فار ایگزامپل آپ کو کچھ ہو رہا ہے یا تو آپ اس کو یہاں پر لیں. آپ روٹین میں گھڑی نہیں پہنتے اس دن بھی مت پہنیں. اگر آپ پہنتے ہیں تو پہن کے, اگر آپ روٹین میں گھڑی نہیں پہنتے تو مت پہنیں اس دن. کیوں؟ وہ آپ کو اریٹیٹ کرے گی. اور گھڑی میں کوشش کریں کہ یہ جو بڑے بڑے کمانڈو ڈائل ہیں وہ مت پہنیں, سمپل اور سادہ سی گھڑی جو آپ کی پرسنالٹی کو کیونکہ یہ ایک اثر دینا ہے, تو کوشش یہ کریں کہ یا تو آپ گھڑی نہیں پہنتے تو پھر تو بہت ہی اچھی بات ہے نہیں, اور اگر آپ نے پہنتے ہیں روٹین میں تو بڑے ڈائلز والی ہیں, شوخی گھڑیاں ہیں تو وہ ریموو کر دیں. سادہ سی گھڑی پہنی ہو وہ ٹھیک رہے گی کیونکہ آپ کو تنگ نہیں کرے گی. رنگ کے حوالے سے بھی میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ رنگز نہیں پہنتے تو اچھی بات ہے, اور اگر آپ روٹین میں پہن رہے ہیں ایک آدھ تو ٹھیک ہے, زیادہ پہنی ہوں گی تو اس پہ سوال ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر بندہ خود بھی اس کو مطمئن نہیں کر پاتا. یہ ہاتھ تھے, یہ زیادہ سے زیادہ یہ ہو گئے. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ جس لینگویج میں آپ سے سوال کیا جائے, سوال آتا ہے انگریزی میں جواب دیں انگریزی میں, جہاں انگریزی ختم ہوتی ہے وہاں اردو شروع کر دیں, اور اگر سوال آتا ہے اردو میں تو جواب اردو میں ہی دیتے ہیں, وہاں انگریزی بولنے کی ضرورت نہیں. لینگویج میں سیدھی بات سمجھیں کہ آپ کو اگلے بندے کو اسی لینگویج میں جواب دینا ہے جس لینگویج میں اس نے آپ سے سوال کیا ہے. پھر کیا ہوتا ہے, بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک ممبر آپ کا سوال جواب کر رہا تھا, اس سوال جواب کے دورانیے میں ہی
آپ جواب دے رہے تھے تو دوسرے ممبر نے سوال کر دیا, آپ چپ کر جائیں, تھوڑا سا باڈی جسچر اس طرف لیں, مائنر سا, جیسے اب آپ اس کی بات توجہ سے سن رہے ہیں. بات سنتے ہوئے فار ایگزامپل انہوں نے کچھ ایسا کہا آپ کو سمجھ نہیں آیا, آپ کہیں سوری سر مجھے سمجھ نہیں آیا, سر پلیز آپ اپنا کوشچن دوبارہ دہرا دیں گے. یہ میں تھوڑا سا آگے ہوا ہوں کنیکٹ بلڈ کرنے کے لیے, میں ان سے بات کر رہا ہوں, سر کیا آپ اپنا کوشچن دوبارہ دہرا دیں گے, سر میں آپ کے کوشچن کو سمجھ نہیں پایا. اس کے بعد ان کا جواب دے رہے تھے, ادھر سے سوال آ گیا, آپ چپ کر جائیں سیدھا ادھر ہو جائیں, ان سے سوال جواب ایک. پھر ہم سے ایک یہ ہوتا ہے ہم تمہید باندھنا شروع کر دیتے ہیں, مجھے سوال کا جواب آتا تھا لیکن میں اس کی تمہید باندھنا شروع کر دوں. آپ کے پاس جواب دینے کے لیے 20 to 30 سیکنڈ, لہٰذا ٹو دی پوائنٹ. اس نے کہا جی پاکستان کب بنا, سر 14 اگست 1947, بات ختم ہوگی. کوئی ضرورت نہیں ہے بتانے کی کہ جناب 1857 سے موومنٹ سٹارٹ ہوئی, 1940 میں قرارداد مقاصد پیش کی گئی, بہت سے لوگوں نے بڑی قربانیاں دی, بڑی پریشانیوں کے بعد بنا. نو, آسان سا جواب ہے 14 اگست 1947, بس, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ٹو دی پوائنٹ. آپ 30 سیکنڈ سے آگے نہیں بڑھیں گے. جب آپ تمہید باندھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں آخر میں جواب دوں گا, اگلا بندہ بور ہو جاتا ہے. جب وہ بور ہوتا ہے وہ کہتا ہے جان چھڑاؤ اس سے. کنیکٹ اتنا ہونا. اچھا دیکھنا کس طرف ہے, یہ ہے. آپ نے اگلے بندے کی آنکھوں میں نہیں دیکھنا, ماتھے پہ دیکھنا ہے. آپ آنکھوں میں دیکھیں گے پزل ہو جائیں گے. انٹرویو جس سے آپ بات کر رہے ہیں, جس سے بات چیت ہو رہی ہے, اس کے ماتھے پہ دیکھنا شروع کر دیں. آنکھوں میں مت دیکھیے گا. جب آپ آنکھوں میں دیکھیں گے آپ پزل ہو جائیں گے, اور آپ کا آئی کانٹیکٹ بھی مینٹین رہے گا ماتھے پہ دیکھنے سے. یہ آنکھوں سے اوپر والا جتنا پورشن ہے, جب آپ اس پہ دیکھ کے اس سے بات کر رہے ہوں گے تو آپ کا آئی کانٹیکٹ بھی مینٹین رہے گا اور آپ کا کانفیڈنس بھی مینٹین رہے گا, اور آپ پزل بھی نہیں ہوں گے. ویسے تو کوئی ایک بندہ کسی کی آنکھوں میں دیکھو تو ایک تپش ہوتی ہے آنکھوں کی اپنی, اور بندہ کانٹیکٹ لوز کر بیٹھتا ہے اور اس کے بعد بندہ پزل ہو جاتا ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے اس کی ماتھے کی طرف دیکھنا ہے اور اس کو مینٹین کرنا ہے. بات ہم نے ٹو دی پوائنٹ کرنی ہے. کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم اپنے 20 to 30 سیکنڈ کے اندر اپنا جواب مکمل کر لیں. ہمیں نہیں آتا, ہمیں جواب نہیں آتا, آپ سوری بول دیں. لیم ایکسکیوزز انٹرویو میں نہیں چلتے. اسٹریٹ فارورڈ بول دیں سر آئی ڈونٹ نو, سر مجھے نہیں پتا. یہ مت کہ سر سوری وہ میری بس خراب ہو گئی تھی تو سر میں تیاری نہیں کر سکا, سر وہ کوشچن پیپر تو تھے میرے پاس, سر مجھے پتا نہیں چلا. ایسی کوئی بات آپ کو نہیں, کوئی لیم ایکسکیوز نہیں دینا. آپ کو نہیں پتا سر بول دیں سوری, سر آئی ڈونٹ نو. کنجکٹو 2-4 سوال آگے آپ کو نہیں آتے پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں نے آپ کو ایک اس بندے کو میں کیسے رکھ لوں جس کی اچھی شرٹ نہیں ہے, تو اگر میں کسی اچھی شرٹ کے بغیر ایک بندے کو رکھتا ہوں تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے, سر اس کی پینٹ بڑی نائس ہوگی. بڑا شارپ قسم کا ٹھیک ٹھاک قسم کا آنسر ہے. آپ کے پاس حق نہیں ہے ہینڈ شیک کرنے کا, آپ کے پاس رائٹ نہیں ہے ہینڈ شیک کرنے کا. آپ ہینڈ شیک تب کریں گے جب وہ بندہ جو ممبرز ہیں اگر وہ آپ کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں تو آپ نے ہاتھ بڑھانا, اور ہاتھ ملانے میں 2 سیکنڈ کا رول ہوتا ہے. جیسے آپ نے کہا السلام علیکم, بس یہ دیکھیے گا, یہ ہاتھ یہ یہاں یہ ہم نے یہ ٹچ کرنا ہے. انگوٹھے کا انگوٹھے کے ساتھ اگر یہ ٹچ ہو گیا, اس کے بعد آپ کی انگلیاں کھلیں گی نہیں, انگلیاں کٹھی رہیں گی, انگلیاں کٹھی رکھ کے یہاں آ گئی. ٹھیک ہے, 2 سیکنڈ کا رول ہے ہینڈ شیک کا اگر کہا گیا ہے تو, یعنی آپ کو وہ خود ہاتھ بڑھاتے ہیں تو آپ ہینڈ شیک کریں اور اس کے بعد چھوڑ دیں, اور ہاتھ کو تھوڑا سا نارمل سا دبانا. یہ نہ ہو کہ بعد جو ہاتھ مالدار ہے یار کی ہوا ہے میرے میں, سمجھ آئی, انہوں پریشانی پا دو تھی تو انٹرویو بھول جائے, انہوں پتہ لگے بھائی یار کوئی بندہ صحت مند آیا. لہٰذا آرام سے ہاتھ ملا, اور یہ 2 سیکنڈ کا رول ہے, اس سے زیادہ نہیں. پھر اگلی چیز اس سے کہ اگر آپ اپنی گفتگو میں اپنے ہاتھوں کا اشارہ کرتے ہیں تو ایک ہاتھ آپ نے یوز کرنا ہے, دوسرا ہاتھ اس کو سپورٹ کر رہا ہوگا. دونوں ہاتھ یکدم کریں گے تو یہ مقابلے والی بات ہے, یہ بحث ہو رہی ہے. ہمیں بحث نہیں کرنی ہے. پوائنٹ آف ویو بتاتے ہوئے اگر باڈی لینگویج ہم استعمال کر رہے ہیں تو ہم اپنا ایک ہاتھ استعمال کریں گے, اور دوسرا ہاتھ اگر ہم رکھیں گے تو اس سے نیچے ہوگا. اور اگر آپ کی پامز اپ ہوں گی تو یہ آپ کے ٹھیک ہونے کی نشانی ہے کہ آپ بندے جو ہے نا مخلص آدمی ہیں, کلیئر ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد کہیں اگر آپ اپنی ذات کا حوالہ دیتے ہیں تو بے شک جیسے سر میں یہ کہنا چاہ رہا تھا, آپ اپنی باڈی لینگویج کو استعمال کریں. یہ بڑا اثر ڈالتی ہے اگلے پہ. یہ وہ 55% ہے. سر میں سر دراصل یہ کہنا چاہ رہا تھا سر, اس وقت سے لے کے اب تک ایک ہاتھ آپ کا چل رہا ہے, دوسرا ہاتھ اس کو فالو کر رہا ہے. دونوں ہاتھ جب برابر آئیں گے تو یہ بحث ہو جائے گی, یہ مقابلہ ہو جائے گا. ہمیں ایسا کچھ نہیں کرنا. کلیئر ہے؟